مشہور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، صبت علیہ مصائبون، مصائب غیر منصرف ہے، مصائب ہونا چاہیے، لیکن ضرورت کی وجہ سے ہم نے اس کو تنوین دے دیا، منصرف بنا دیا، مصائبون۔ یہاں پر بھی زعائنن، زعائن ہونا چاہیے، لیکن زعائنن منصرف کر دیا، تنوین دے دیا۔ دیکھو اے دوست، کیا دیکھتے ہو تو زعائن میں سے کسی کو؟ زعائن ان عورتوں کو کہتے ہیں جو حوض کے اندر بیٹھ کر کہیں جاتی ہو۔ حوض کے اندر جو حوض سمجھتے ہو، پہلے زمانے میں کیا ہے، اونٹوں پر کوئی کیا ہے ایک محمل ہوتی تھی، محمل کے اوپر کوئی چادر کیا ہے ڈال کر خواتین کو اس میں بٹھا کر لے جاتے تھے۔ ہاں کیا اے دوست، کیا دیکھتے ہو زعائن میں سے کسی کو؟ دیکھو ٹھیک، ایسے زعائن جو حرکت کر رہی ہے، چل رہی ہے، اچھا شعبعب کے ناہموار دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس سے گزر رہی ہے، ان زعائن کو دیکھو کہیں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ اچھا یہ تو مثال دے دیا ضرورت کے لیے۔ وَأَمَّا التَّنَاسُبْ، اما تناسب کی خاطر بھی غیر منصرف کو منصرف کر سکتے ہیں۔ اچھا تناسب کیا چیز ہے؟ فَلَمْ يُصَرِّحُوا بِمُرَادِهِمْ بِهِ، اس تناسب سے کیا مراد ہے؟ نحویین نے صراحتاً کہیں پر کوئی تعریف نہیں کی ہے۔ تناسب سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے یہ کسی کتاب میں اس کی تصریح نہیں ہے، صراحت نہیں ہوئی، ہاں بیان نہیں کیا اس تناسب کو۔ لیکن وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ، اخذ کیا جاتا ہے کلام ناظم سے، ناظم نے جو شرح کافیہ میں جو باتیں کی ہے اس سے ایک مطلب لیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی مطلب بھی صراحتاً اس پر دلالت نہیں ہے، اس سے ایک مطلب ہم لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ والرضی، اور سید رضی کی کتابوں میں کچھ مطلب ملتا ہے، اس سے تناسب کی کچھ وضاحت ہو جاتی ہے۔ تناسب سے مراد کیا ہے بیان ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے تناسب کسی کہتے ہیں؟ اچھا وَيُؤْخَذُ، یہ یؤخذ فعل مجہول نائب فاعل آنا، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَالرَّضِي، کیا اخذ کیا جاتا ہے یہ؟ ان المراد تناسب کلمۃ معه مصروفۃ، دیکھیں اچھا کہیں پر ایک غیر منصرف اسم ہے، اس کے ساتھ ایک منصرف اسم ہے، دو اسم جمع ہو گئے، ایک منصرف ہے ایک غیر منصرف ہے، ٹھیک۔ اس غیر منصرف کو منصرف کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں؟ منصرف بنا دیتے ہیں۔ اس غیر منصرف کو منصرف کے ساتھ ایک جیسا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ وزن میں دونوں کو ایک جیسا بنانے کے خاطر غیر منصرف کو بھی منصرف کر دیتے ہیں، یہ ہے تناسب۔ ان المراد تناسب و کلمتن، ایک کلمہ مناسبت پیدا کرے، وہ کلمہ جو اس غیر منصرف اسم کے ساتھ ہے، کلمہ کیسا ہے؟ مصروفۃ، ایسا کلمہ ہے اس غیر منصرف کے ساتھ ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، وہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مصروفہ ہے، یعنی منصرف ہے۔ اس غیر منصرف کے ساتھ ایک دوسرا ایک منصرف اسم ہے، اچھا اس غیر منصرف کو اس منصرف اسم کی طرح قرار دینا ہوگا، اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا ہوگا۔ کس چیز سے مناسبت؟ اما بوزنہ، یا اس کے وزن کی وجہ سے مناسبت پیدا ہو جائے، ہم وزن بنا دیں گے، کیا کریں گے؟ غیر منصرف کو منصرف کر کے ہم وزن بنا دیں گے۔ مثال سابعین
بی نبعن، نبعن منصرف ہے، سبعن غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. سبا، اچھا سبا کو نبا کے ساتھ ہم وزن کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ سبعن کو بھی منصرف بنا دیا، تنوین دے دیا. تنوین دیں گے تو وزن ایک ہو جائے گی دونوں کے درمیان. او قریب منہ، یا تو ہم وزن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، یا قریب ہوتا ہے وزن کے، اس کے وزن کے کیا ہوتا؟ قریب. ہم وزن تو نہیں ہوتا لیکن وزن میں اس کے قریب ہو جاتا، اس وجہ سے منصرف کر دیتے ہیں. کسلاسل و اغلالا. اچھا سلاسل غیر منصرف، اغلال منصرف، ٹھیک. ہم سلاسل کو بھی منصرف کر دیں گے، تعین کی اغلال کے ساتھ وزن میں قریب ہو جائے. اگر ہم وزن تو نہیں بنتا، وزن میں اس کی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے جب منصرف کر دیں گے. اچھا اولا، اولا دیکھیں ان المراد تناسب کلمۃ ما هو مصروفۃ اما بوزنہ، یا تو وزن میں ایک جیسا یا وزن کے قریب، یا اولا یا وزن میں نہیں، وزن میں مناسبت پیدا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ تناسب سے مراد یہ ہے ولیکن تعددت الالفاظ المصروفہ، بہت سارے منصرف الفاظ استعمال ہوئے. وہ اچھا غیر منصرف، کوئی اسم غیر منصرف بھی آ گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ بہت سارے منصرف الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. منصرف الفاظ بھی استعمال ہوئے، اس کے ساتھ غیر منصرف بھی استعمال ہوئے. منصرف میں تنوین ہے تو یہ اس غیر منصرف کو ان منصرف جیسا کر دیں گے. ہم آہنگ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اس غیر منصرف کو بھی منصرف کر دیں گے. ولیکن تعددت الالفاظ المصروفہ، متعدد ہو الفاظ مصروف منصرف الفاظ. واقترنت اقترانا مناسبا، اور یہ الفاظ مصروفہ مقترن ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے آئے، اس طرح آگے کہ اقترانا مناسبا، ایک آپس میں ایک کیا ہوا؟ اقتران، یعنی ایک دوسرے کے قریب مناسب ایک دوسرے کے پیچھے آ گئے ہیں. متناسبا منسجما، منسجم آیا، وہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ ہم آہنگ ہوئے. كودا ولا سواعا ولا يغوثا ولا يغوقا ونصرا. یہاں کیا ہے؟ اچھا دیکھیں ودن کیا ہے؟ منصرف ہے، سواعا منصرف ہے، بعد میں نصرن منصرف ہے، درمیان میں یغوثا و یعوقا غیر منصرف ہے. ٹھیک. یہ غیر منصرف الفاظ منصرف بہت سارے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے ہم آہنگ ہو کر آ گئے ہیں، تو ہم نے اس غیر منصرف کو کیا کر دیا؟ اچھا غیر منصرف کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے منصرف کر دیا. صحیح ہے. یہ بتوں کے نام ہے سارے. ودن بنی کلب کا بدھ ہے، مختلف قبیلوں کا الگ الگ بدھ ہوتے تھے. ہاں زمان جاہلیت میں کیا ہے؟ ہر قبیلے کا الگ بدھ ہوتا تھا. ودن کس کا بدھ ہے؟ بنی کلب کا. سوا بنی طی کا تھا، سواعن. یغوثن، ہاں اچھا حمدانیوں کا ایک بدھ تھا. یعوقن بنی حذیل کا بدھ ہے. نصرن بدھ کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی قبیلے خاص کا نہیں تھا بدھ. ٹھیک. یہ یغوثن و یعوقن وزن فعل اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف، لیکن منصرف الفاظ کے درمیان میں آنے کی وجہ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ منصرف کر دیا.
صحیح ہے یا نہیں؟ اما بوزنہ او قریبا منہ، یا وزن نہیں ہے، یا کیا او آخر الفواصل والاسجاع، یا فواصل کے آخر اور اشجاع کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ہم؟ فواصل یعنی کیا؟ آیات کے آخر کو ایک جیسا کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ غیر منصرف کو منصرف کر دیا. یا نثر میں آخر والا کیا حرف ایک جیسا بنانے، کلمے کے آخری حرف ایک جیسا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ غیر منصرف کو منصرف کر دیتے ہیں. قواریرن، دیکھیں انسان میں قرآن کے قواری اور رن غیر منصرف بنا. اچھا قواریرن غیر منصرف ہے لیکن منصرف بنا دیا، تنوین دے دیا اس کو. سورہ کہاں ہے؟ انسان میں سورہ دہر. فرع اذا اضطر الى تنوین مجرور بالفتحۃ، اگر محتاج ہوئے اچھا مجرور بالفتح کو تنوین دینے کی طرف، اگر محتاج ہوا کوئی کیا؟ اچھا وہ اسم جو مجرور ہوا فتح کی وجہ سے اس کو تنوین دینے کی طرف محتاج ہوں تو کیا کریں گے؟ فعل ينون بالنصب او بالجر، تنوین آیا نصب کے ساتھ دیں گے یا جر کے ساتھ دیں گے؟ ایک اسم کیا تھا؟ غیر منصرف تھا، حالت جری میں فتح آتا تھا، ہم ضرورت کی وجہ سے اس اسم کو تنوین دینے کی طرف محتاج ہوئے، تنوین کس طرح دیں گے؟ آیا نصب کے ساتھ تنوین دے دیں گے یا جر کے ساتھ تنوین دے دیں گے؟ صرح الرضی بالثانی، سید رضی فرماتے ہیں کہ جر کے ساتھ تنوین دے دیں گے. اچھا ولو قیل بالوجہین، اما کہتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ دونوں وجہ جائز ہے، نصب کے ساتھ بھی تنوین دے سکتے ہو، جر کے ساتھ بھی تنوین دے سکتے ہو، کل منادا، جیسے منادا میں بھی وہ منادا جو مبنی پر ضمہ ہوتا تھا، اگر اس کو ہم تنوین دینے کی طرف محتاج ہوئے تو کیا کہا تھا؟ ضمے کے ساتھ تنوین دے دو یا نصب دے دو، دونوں جائز تھے. یہاں پر بھی ایسا ہے، کوئی اسم غیر منصرف ہے، حالت جری میں فتح آتا ہے، اس کو اگر تنوین دینا چاہا تو کس طرح تنوین دیں گے؟ جر کے ساتھ یا فتح کے ساتھ؟ قیل کہتا اگر دونوں وجہ جائز ہوں تو یہ لم یبعد بعید نہیں ہے، یہ دونوں وجہ جائز ہونی چاہیے. اچھا سید رضی کہتا نا جر کے ساتھ تنوین دے دیں گے. والمصروف قد لا ينصرف، مصروف اسم کبھی غیر منصرف بنتا ہے، لذالک ضرورت کی وجہ سے. عند الکوفیین والاخفش وابی علی والمصنف. وَإِنْ آبَاءُ السِّبْوَيْ، سیبوئی اس کو منع کرتا ہے، اسی سے ہے وَمِمَّنْ وَلَدُوا عَامِرُ وَطُولِ وَظُلْ عَارض. اچھا وہ افراد جن کو انہوں نے پیدا کیا ان میں سے ایک عامر ہے. لفظ عامر منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، عامرون ہونا چاہیے، منصرف ہے. علم ہے، ایک سبب ہے، اس کے اندر دو سبب نہیں ہے، لیکن یہاں ہم نے اگرچہ منصرف ہے تنوین نہیں دیا، غیر منصرف استعمال کیا. ایک ہی سبب ہے، دو سبب ہوتے تو غیر منصرف بنتا. ایک سبب ہے منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، لیکن ضرورت شہری کی وجہ سے ہم اس کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں وزن ملانے کی خاطر. عامرو الطول وذل عرض. کافی ہے.